السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو مختصر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاؤں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن کے اتفاق کا ثواب میرے رب نے اتنا عطا کر دیا، ایک دن کے اتفاق کا درجہ میرے رب نے اتنا عطا کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے لیے جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتے ہیں، اور ہر خندق اتنی وسیع اور اتنی بڑی ہوتی ہے کہ سارا جہان ایک دن سے زیادہ، جس قدر زیادہ دنوں کا اتفاق ہوگا اتنا ہی زیادہ اسے اجر و ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی اتفاق کرنے بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان، جنت اور دوزخ کے درمیان اتنی لمبی خندق حائل کر دیتا ہے کہ دنیا سے لے کر آسمان تک ایک خندق، اور اتنی خندقیں اگر انسان 10 دن کا اتفاق کرے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا اجر ملتا ہے، اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا اجر ملتا ہے۔ جو آدمی اتفاق میں بیٹھتا ہے، ایک دن کا اتفاق کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اتنا درجہ رکھا ہے، اور جو 10 دن کا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے عمرے اور حج کے کتنے زیادہ اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نیت کے لیے بیٹھنا اور اپنے مد نظر خواہشہ حاجات کو رکھنا، اللہ تعالیٰ ان سب کو پورا کرتا ہے۔ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہونا، کسی سے بات چیت نہیں کرنا، صرف اللہ کی راہ میں لگ جانا، اللہ کے بنائے ہوئے اس احکامات کو پورا کرنا، اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اعتکاف میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے اعتکاف کی رحمت سے اس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ جس جگہ وہ بیٹھ کر اعتکاف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر برستی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، جو اس کی عبادت کرنے پر اور دعا مانگنے پر آمین کہتے ہیں، اور اس کو اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ 10 دن بیٹھ کر جب وہ عبادت کرے گا، اس کی عبادت کا نامہ اعمال سب فرشتے لکھ کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کو یہ سب نامہ اعمال جب دے گا تو اس کی نیکیوں کا پلہ بہت زیادہ بھاری ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن وہ پورا منزل کر اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پر اپنی رحمت کا نور ڈال دیتا ہے، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی رونق ہوتی ہے، اور دنیا سے، گھر والوں سے، ہر چیز سے الگ ہو کر جو اپنے رب کی خدا کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے عبادت کرنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر پر ہزاروں رحمتیں، برکتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے گھر والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صدقے جو وہ دعا کرتا ہے اپنی اور اپنے پیاروں کی، اللہ تعالیٰ اس کی سب دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے، اور جو کوئی بیمار ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت، اپنی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کی اتنی زیادہ برکت رکھی ہے، جو بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو منزل مقصود پر پہنچائے، اور جو نیت کر بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی نیتوں کو پورا کرے، اور ان کو ہمت طاقت دے
بیٹھ کر جو عبادت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے ہمت طاقت دے اور ان کو صحیح سلامت منزل مقصود تک پہنچائے اور ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرمائے اور اعتکاف کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم و فضل عطا فرمائے اور ہم کو بھی اعتکاف میں بیٹھنے کی ہمت طاقت توفیق آنے والے رمضان میں عطا کرے۔ جو نہیں بیٹھے کوئی مجبوری کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ آنے والے رمضان میں ان کو اعتکاف میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرماتے ہیں کہ وہ فرشتوں کی ایک جماعت بڑے لشکر کے ساتھ زمین پر اتارتے ہیں۔ ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو خانہ کعبے کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے 100 بازو ہیں، 100 بازو وہی جن میں سے 2 بازو کو صرف اس رات میں کھولتے ہیں، جن کو مشرق سے مغرب تک پھیلا دیتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کو تقاضا فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات کھڑا ہو یا بیٹھا ہو، نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر خدا کر رہا ہو، اس کو سلام کریں اور مصافحہ کریں اور ان کی دعاؤں پر آمین کہیں۔ صبح تک یہی حالت رہتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے فرشتوں کی جماعت، اب کوچ کرو اور چلو۔ فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا معاملہ فرمایا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر توجہ فرمائی اور 4 شخصوں کے علاوہ سب کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ وہ 4 شخص کون ہیں؟ ارشاد ہوا کہ ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، دوسرا وہ شخص جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو، تیسرا وہ شخص جو قطعی رحم کرنے والا نہ ہو، ناتا توڑنے والا ہو، چوتھا وہ شخص کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں تعلق توڑنے والا ہو۔ پھر جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ القدر کے نام کی رات سے لیا جاتا ہے، اور جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام فرشتوں کو شہروں میں بھیجتے ہیں اور وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں اور راستوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ ایسی آوازیں جن کو جنات اور انسان کے سوا ہر مخلوقات سن ہی پکارتی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت، اب رب کریم کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے اور بڑے بڑے سے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے۔ پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے دریافت فرماتا ہے، کیا بدلہ ہے اس مزدوروں کا جو اپنا کام پورا کر چکے ہیں؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہمارے رب، ہمارے مالک، اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے فرشتوں، میرے بندے جو میرے نبی کے امتی ہیں، جنہوں نے روزے رکھے، نماز پڑھی، تراویح پڑھی اور نفل پڑھے، صلاۃ التسبیح پڑھی، اعتکاف میں بیٹھے، ان کو اجر پورا عطا کیا جائے، جو انہوں نے مانگا ان کو پورا دیا جائے اور ان کی مغفرت کی جائے، ان کی بخشش کی جائے اور ان کے نامہ اعمال میں جنت واجب کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی مجھ کو قسم، اور آج کے دن اپنی اس جماعت میں مجھ سے میری آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا۔ مجھ سے جو آخرت میں سوال کریں گے میرے نبی کے امتی، میں ان کو سب عطا کر دوں گا، اور بارگاہ رسالت میں جو سوال کرو گے میں تمہیں مسلط فرماؤں گا۔ میری عزت کی قسم کہ جب تک تم میرے خیال رکھو گے،
میں تمہارے لغزشوں پر تارسوں کرتا رہوں گا اور ان کو چھپاتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے سے رسوا ہونے سے بچاؤں گا اور تمہاری بخشش فرماؤں گا۔ اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم پر سب خیر و برکتیں اللہ تعالیٰ نازل فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے جب رمضان پورا ہو جاتا ہے، جب فرشتے سب کچھ لکھ کر نبی کی امت کا اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو جو جو مانگا وہ سب ان کے نامہ اعمال میں لکھ دو اور قیامت والے دن ان کے گواہ بن جاؤ جنہوں نے میری عبادت کی۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے اب تم اپنے آسمان پر لوٹ جاؤ، اور ان کی خیر و برکت کی دعائیں پر آمین کہتے ہوئے وہ فرشتے آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے نمازاں قبول فرمائے، اور جو ہم نے عبادت کی اس کو قبول فرمائے۔ جو غلطی خطا ہوئی ہو وضو کرنے میں پڑھنے میں ان سب کو معاف فرما کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نظر سے ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔